بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کے سلسلے میں آج ہم آپ کو بچوں پر شفقت اور رحمت، غلاموں پر شفقت اور رحمت اور چوپایوں پر شفقت اور رحمت کے بارے میں ویڈیو پیش کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ بچوں پر شفقت اور رحمت۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر نہایت ہی شفقت فرماتے تھے۔ بچے آپ کی خدمت میں بغرض دعا اور تہنیک لائے جاتے تھے۔ ایک روز ام قیس بن محسن اپنے شیر خوار بچے کو خدمت اقدس میں لائیں۔ آپ نے اس بچے کو اپنی گود میں بٹھا لیا۔ اس نے آپ کے کپڑوں پر پیشاب کر دیا۔ آپ نے اس پر پانی بہا دیا اور کچھ نہ کہا۔ آپ بچوں کو چومتے اور پیار کرتے تھے۔ ایک روز آپ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ بن علی کو چوم رہے تھے۔ اقرا بن حابس تمیمی آپ کے پاس بیٹھے تھے۔ دیکھ کر کہنے لگے کہ میرے 10 لڑکے ہیں، میں نے ان میں سے کسی کو نہیں چوما۔ آپ نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ ایک بدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا کہ تم بچوں کو چومتے ہو، ہم نہیں چومتے۔ آپ نے فرمایا جب اللہ تمہارے دل سے رحمت نکال لے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سمرہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ظہر پڑھی۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ دولت خانے کو تشریف لے گئے۔ میں آپ کے ساتھ ہو لیا۔ راستے میں بچے ملے۔ آپ نے ہر ایک کے رخساروں پر دستے شفقت پھیرا اور میرے رخساروں پر بھی پھیرا۔ میں نے آپ کے دستے مبارک کی ٹھنڈک یا خوشبو ایسی پائی کہ گویا آپ نے اپنا ہاتھ مبارک عطار کے صندوقچے میں سے نکالا تھا۔ جب آپ کا گزر بچوں پر ہوتا تو ان کو سلام کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر سے تشریف لاتے تو آپ کے اہل بیت کے بچے خدمت شریف میں لائے جاتے۔ ایک دفعہ آپ کسی سفر سے تشریف لائے تو پہلے مجھے خدمت شریف میں لے گئے۔ آپ نے مجھے اپنے آگے سوار کر لیا۔ پھر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 لڑکوں میں سے ایک لائے گئے۔ آپ نے ان کو اپنے پیچھے سوار کر لیا۔ اس طرح تینوں ایک سواری پر داخل مدینہ ہوئے۔ فتح مکہ کے دن جب آپ مکہ میں تشریف لائے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادوں کو اپنی سواری پر آگے پیچھے بٹھا لیا۔ حضرت ابو رافع بن عمر غفاری کے چچا بیان کرتے ہیں کہ میں لڑکپن میں انصار کے نخلستان میں جاتا اور درختوں پر ڈھیلے مارتا۔ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے۔ آپ نے پوچھا لڑکے تو درختوں پر ڈھیلے کیوں مارتا ہے؟ میں نے کہا کھجور کھانے کے لیے۔ آپ نے فرمایا ڈھیلے نہ مارا کرو، کھجوریں جو نیچے گری ہوں کھا لیا کرو۔ پھر آپ نے میرے سر پر دستے شفقت پھیرا اور یوں دعا فرمائی خدایا اس کا پیٹ بھر دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ فصل کا کوئی پھل پکتا تو لوگ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا کرتے۔ آپ اس پر یہ دعا پڑھا کرتے خدایا ہمیں اپنے مدینے میں اور اپنے پھل میں اور اپنے مد میں اور اپنے سا میں برکت دے۔ اس دعا کے بعد بچے جو حاضر خدمت ہوا کرتے ان میں سے سب سے چھوٹے کو وہ پھل عنایت فرماتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک عورت میرے پاس آئی، اس کے ساتھ 2 لڑکیاں تھیں۔ اس نے مجھ سے کچھ مانگا، اس وقت میرے پاس صرف ایک کھجور تھی، میں نے وہی اسے دے دی۔ اس نے دونوں لڑکیوں میں تقسیم کر دی، پھر وہ چلی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو میں نے یہ قصہ آپ سے عرض کیا۔ آپ نے فرمایا جس شخص کے ہاں لڑکیاں ہوں اور وہ ان کی پرورش اچھی طرح کرے تو وہ آتش دوزخ اس کے درمیان حائل ہو جائیں گی۔ ام خالد بن سعید بن عاص قرشی انبیاء کے والدین ہجرت کر کے حبشہ میں چلے گئے تھے، یہ وہیں پیدا ہوئیں اور لڑکپن میں وہاں سے مدینہ آ گئیں۔ حضرت زبیر بن عوام کے ساتھ بیاہی گئیں جن سے ایک لڑکا خالد نام پیدا ہوا۔ اس سبب سے ان کی کنیت ام خالد ہوئی۔ ان کا بیان ہے کہ ایک روز میں اپنے والد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ زرد رنگ کا کرتا میرے بدن پر تھا۔ آپ نے دیکھ کر فرمایا ثنا حبشی زبان میں حسنہ کو کہتے ہیں۔ میں خاتم نبوت سے کھیلنے لگی، میرے باپ نے مجھے جھڑک دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھیلنے دو، پھر 3 بار فرمایا تو اس کو پہن کر پرانا کرے۔ ام خالدی بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کپڑے آئے، ان میں ایک سیاہ چادر تھی جس میں دونوں طرف آنچل تھے۔ آپ نے حاضرین سے پوچھا کہ چادر کس کو اڑاؤں؟ کسی نے جواب نہ دیا۔ آپ نے فرمایا ام خالد کو لاؤ۔ مجھے لے گئے تو آپ نے اپنے دستے مبارک سے وہ چادر مجھے اڑائی اور 2 دفعہ فرمایا تو اسے پہن کر پرانی کرے۔ آپ چادر کی بوٹیاں دیکھ رہے تھے اور ہاتھ مبارک سے میری طرف اشارہ کر کے فرما رہے تھے ام خالد یہ ثنا ہے۔ ثنا حبشی زبان میں حسن اچھے کو کہتے ہیں۔ غزوات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت تھی کہ بچوں، عورتوں اور بوڑھوں کو قتل نہ کرنا۔ آپ کا باوجود لڑکیوں کے لیے خصوصیت کے ساتھ رحمت تھا۔ زمانے جاہلیت میں بعض عرب
افلاس کے ڈر سے لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ چنانچہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا کہ ہم اہل جاہلیت اور بت پرست تھے، اپنی اولاد کو مار ڈالتے تھے۔ میرے ہاں ایک لڑکی تھی، میں نے اسے بلایا، وہ خوشی خوشی میرے پیچھے ہوئی۔ جب میں نزدیک ہی اپنے اہل کے ایک کنویں پر پہنچا تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کنویں میں گرا دیا۔ وہ ابا ابا کہتی تھی۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ آپ نے فرمایا یہ قصہ مجھے پھر سناؤ۔ اس شخص نے دہرایا تو آپ اتنا روئے کہ آنسوؤں سے داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ عرب کی طرح ہند میں بھی دختر کشی پائی جاتی تھی۔ رومت الکبریٰ میں بچہ کشی کی رسم زمانہ قدیم سے جاری تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تم اپنے بچوں کو مفلسی کے ڈر سے ہلاک نہ کرو، ہم تم کو اور ان کو رزق دیتے ہیں۔ اور جب زندہ درگور لڑکی پوچھی جائے گی کہ تو کس گناہ کے بدلے ہلاک کی گئی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تم پر حرام فرما دیا ماؤں کی نافرمانی اور لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا۔ عورتیں جن چیزوں پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کیا کرتی تھیں ان میں سے ایک یہ تھی کہ وہ اپنے بچوں کو ہلاک نہ کیا کریں گی۔ غلاموں پر شفقت اور رحمت۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے آزاد کرنے کو موجب نجات فرمایا، چنانچہ آپ کا ارشاد ہے جو کوئی کسی مسلمان غلام کو آزاد کرتا ہے اس غلام کے ہر عضو کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ اس کا ایک عضو دوزخ کی آگ سے آزاد کرتا ہے۔ علاوہ ازیں کفارات میں جا بجا غلام آزاد کرنا واجب رکھا گیا ہے۔ اسلام میں غلاموں کے حقوق کا خاص لحاظ ہے، چنانچہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے غلاموں میں جو تمہارے موافق ہوں اسے کھلاؤ اس میں سے جو تم کھاتے ہو، اور پہناؤ اس میں سے جو تم پہنتے ہو، اور ان میں سے جو تمہارے موافق نہ ہوں اسے بیچ دو، اور خلق خدا کو عذاب نہ دو۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے غلام کو مار رہا تھا کہ میں نے اپنے پیچھے سے یہ بات سنی، ابو مسعود جان لو کہ تم کو جس قدر اس غلام پر اختیار ہے اس سے زیادہ خدا کو تم پر اختیار ہے۔ میں نے مڑ کر جو دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے اس کو رضائے خدا کے لیے آزاد کر دیا۔ آپ نے فرمایا دیکھو اگر تم ایسا نہ کرتے تو دوزخ کی آگ تم کو جلاتی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے ایک اجمی غلام کو برا بھلا کہا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کر دی۔ آپ نے فرمایا ابو ذر تم میں جاہلیت ہے، وہ تمہارے بھائی ہیں، خدا نے تم کو ان پر فضیلت دی ہے، ان میں سے جو تمہارے موافق نہ ہو اسے بیچ دو اور خلق خدا کو عذاب نہ دو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا یا رسول اللہ ہم خادم کو کتنی بار معاف کر دیا کریں؟ آپ خاموش رہے۔ اس نے دوسری بار دریافت کیا، پھر بھی آپ خاموش رہے۔ تیسری بار دریافت کرنے پر فرمایا کہ ہر روز 70 بار معاف کر دیا کرو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص اپنے غلام کے منہ پر تھپڑ مارے اس کا کفارہ یہ ہے کہ اسے آزاد کر دے۔ حضرت سوید بن مقرن بیان کرتے ہیں کہ ہم 7 بھائی تھے، ہمارے ہاں ایک خادمہ تھی، ہم میں سے ایک نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ خادمہ کو آزاد کر دو۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں صرف یہی ایک خادمہ ہے۔ آپ نے فرمایا وہ خدمت کرتی رہے یہاں تک کہ بے نیاز ہو جائے، جب ضرورت نہ رہے تو اسے آزاد کر دیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو غلاموں کی بہبودی کا اس قدر خیال تھا کہ جب وفات شریف کا وقت عین قریب آ پہنچا تو آپ یوں وصیت فرما رہے تھے، نماز اور غلام۔ چوپایوں پر شفقت اور رحمت۔ انسان تو درکنار، چوپایوں پر بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت تھی۔ ایک روز آپ ایک انصاری کے باغ میں داخل ہوئے، کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک اونٹ ہے۔ جب اس اونٹ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو رو پڑا اور اس کے دونوں آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ اس کے پاس آئے اور اس کے پسے گوشت پر ہاتھ پھیرا، وہ چپ ہو گیا۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ ایک انصاری نوجوان نے عرض کیا کہ یہ اونٹ میرا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تو اس چوپائے کے بارے میں جس کا اللہ نے تجھ کو مالک بنایا ہے خدا سے نہیں ڈرتا؟ اس نے میرے پاس شکایت کی ہے کہ تو اسے بھوکا رکھتا ہے اور کثرت سے تکلیف دیتا ہے۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک اونٹ پر ہوا جس کی پیٹھ بھوک اور پیاس کے سبب سے پیٹ سے لگی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا ان بے زبان چوپایوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، تم ان پر سوار ہو دراں کے لائق سواری کے ہو اور ان کو چھوڑو اور پھر سوار ہونے کے ہو۔ ایک دفعہ ایک گدھے پر آپ کا گزر ہوا جس کے چہرے پر داغ دیا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا لعنت کرے اللہ اس شخص کو جس نے اسے داغ دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے چوپایوں کی پیٹھوں کو ممبر نہ بناؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے تابع کیا ہے تاکہ وہ تم کو ایسے شہروں میں پہنچا دیں جہاں تم بغیر مشقت نہ پہنچتے، اور تمہارے واسطے زمین بنائی بس اس پر اپنی حاجتیں پوری کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب سفر میں فرمایا کہ جب فراق سالی ہو اور گھاس بکثرت ہو تو تم سفر میں دن کو کسی وقت
اونٹوں کو چھوڑ دیا کرو تاکہ وہ چر لیں، اور جب قید سالی ہو تو ان کو تیز چلاؤ تاکہ وہ اچھی حالت میں منزل مقصود پر پہنچ جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ بصورت تاخیر بھوک کے مارے کمزور ہو کر راستے ہی میں رہ جائیں، اور جب تم آخری شب میں کسی جگہ اترو تو راستہ چھوڑ کر ڈیرا ڈالو، کیونکہ رات کے وقت چوپائے اور حشرات الارض راستوں میں پھرا کرتے ہیں اور کھانے کی گری پڑی چیزیں، ہڈیاں وغیرہ جو راستے میں ہو کھایا کرتے ہیں۔ حضرت ابو واقد لیسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے اور لوگ اونٹوں کی کوہان اور بھیڑ بکریوں کی سرین کا گوشت کھانے کے لیے کاٹ لیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ جو گوشت کسی زندہ چوپائے سے کاٹا جائے وہ مردار ہے، کھانا نہ چاہیے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت ایک بلی کے سبب سے دوزخ میں گئی، جسے اس نے باندھ رکھا اور کھانا نہیں کھلایا اور نہ چھوڑا تاکہ حشرات الارض کو کھاتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص راستے میں چل رہا تھا، اسے سخت پیاس لگی، ایک کنواں نظر پڑا تو اس میں اتر کر اس نے پانی پیا، پھر نکل آیا۔ ناگہاں اس نے ایک کتا دیکھا جو پیاس کے مارے زبان نکالے ہوا تھا اور مٹی کھا رہا تھا۔ اس شخص نے سوچا کہ اس کتے کو پیاس سے ویسی تکلیف ہے جیسے مجھے تھی، اس لیے وہ کنویں میں اترا اور اپنے موزہ پانی سے بھرا، پھر اسے اپنے منہ سے پکڑا یہاں تک کہ اوپر چڑھایا اور کتے کو پانی پلایا۔ خدا نے اس کی قدردانی کی اور اسے بخش دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا چوپایوں میں ہمارے واسطے کچھ اجر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہر ذی روح میں اجر ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت عامہ کا مقتضا تھا کہ آپ نے چوپایوں کو باہم لڑانے، کسی جانور کو نشانہ بنانے، کسی چوپائے یا جانور کو ہلاک کرنے کے لیے حبس کرنے اور حیوان کو مسلح بنانے سے منع فرما دیا۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن خلق کے سلسلے میں ہم نے آپ کو آج ویڈیو پیش کی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔